ہر مرتبہ سفر کر کے انہیں حدیث کو تلاش کیا اور پڑھا۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری کا جو سفر ہے نا وہ عراق کا ہے، بغداد کا اور کوفہ کا۔ بغداد کے بعد جو کوفہ شہر ہے، یہ کوفہ شہر کی بدنامی جو ہوئی ہے وہ قاتلین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جن بےایمانوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ دھوکہ کیا تو وہ یہیں کے تھے، لیکن اگر کسی شہر کے چند بےایمان غلطی کر لیں تو پورا شہر غلط نہیں ہوتا، وہی ان تک وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں غلطی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح تو پورے کوفے کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ کوفہ وہ شہر ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بسایا تھا اور حضرت علی نے اسے آباد کرایا تھا۔ تو اس میں وہ ظالم اپنی جگہ وہ سزا کھائیں گے، لیکن کوفہ شہر میں صحابہ کرام کی کثرت موجود تھی۔ تقریباً 1500 صحابہ وہاں اپنے گھر بنا کر وہاں رہنے والے سب سے پہلے بنے تھے، جن میں بدری جین کی بہت زیادہ تعداد تھی۔ تو میرے دوستو، کوفہ شہر میں امام بخاری پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، خود فرماتے ہیں لا احصی کم نفرت الى الکوفہ و بغداد مع المحدثین، کہا میں کوفہ اور بغداد اتنی بار پڑھنے گیا ہوں کہ مجھے اپنی وہ تعداد جانے کی یاد ہی نہیں، کئی بار نہیں، متعدد بار مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ امام بخاری کا تو بہت زیادہ حافظہ ہے، ان کو یاد کیوں نہیں ہے کوفہ جانا؟ ان کو تو یاد ہونا چاہیے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ایک ہے یہ مدرسہ، ایک ہے اس مدرسے کا گیٹ آف انٹری جہاں سے بندہ داخل ہوتا ہے۔ تو اگر اس یہاں پڑھنے والی کسی بچی سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں کتنا عرصہ پڑھی ہیں، وہ کہے گی میں یہاں 6 سال پڑھی ہوں، 5 سال پڑھی ہوں، 2 سال پڑھی ہوں، 1 سال پڑھی ہوں، اپنی مدت بتائے گی۔ لیکن اگر اس سے پوچھے نا کہ آپ کتنی بار اس گیٹ سے انٹر ہوئی ہیں، اس دروازے سے داخل ہوئی ہیں اور نکلی ہیں، تو کبھی نہیں بتا پائے گی۔ کیوں؟ دروازے سے گزرنا آنا یاد نہیں ہوتا، بندے کو اپنی اقامت یاد ہوتی ہے، بندے کو اپنا ٹھہرنا یاد ہوتا ہے۔ امام بخاری مدینہ میں رہنا بتاتے ہیں، کوفہ میں جانا نہیں بتاتے۔ اس کی وجہ کوفہ علم کا دروازہ ہے، مدینہ علم کا شہر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا القامل لابن ادی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوفہ کے انتخاب فرمایا ہے، کوفہ حضرت علی المرتضیٰ کا گھر تھا، یہاں حضرت علی کا دارالخلافہ دارالسلطنت تھا، تو گویا کوفہ علم کا دروازہ ہے، مدینہ علم کی منزل ہے۔ امام بخاری کو دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہے، منزل میں رہنا یاد ہے۔ یہ اصول ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو پڑھے ہیں نا، وہ بھی بڑے بڑے محدثین سے پڑھے ہیں۔ ایک ان کے استاذ کا نام ہے یہاں، ان کا نام ہے فضل بن دکین، یہ ان کا بھی ذکر صحیح بخاری میں بعض جگہ بلکہ متعدد جگہ پہ موجود ہے۔ امام فضل بن دکین یہ کوفہ کے بہت بڑے محدث ہیں، اور اسی طرح بصرہ کے رہنے والے ایک محدث ہیں جن کا نام ہے ابو عاصم النبیل ضحاک بن مخلد، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے۔ ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا ہے، اور یہ دونوں امام ابو عاصم النبیل ضحاک بن مخلد اور حضرت فضل بن دکین رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام بخاری نے ان سے پڑھا ہے۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں حضرت امام بخاری نے جو پڑھا ہے وہ امام ابو حفص کبیر سے پڑھا ہے رحمہ اللہ۔ حضرت امام ابو حفص کبیر حضرت امام بخاری کے استاذ ہیں، اور امام ابو حفص کبیر وہ ہیں جو شاگرد ہیں قاضی یعقوب بن ابراہیم امام ابو یوسف کے، اور امام ابو یوسف وہ ہیں جنہوں نے پڑھا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے۔ میں یہاں بچیوں کی ذوق کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، جب کسی کا مہمان آتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے میں اپنے مہمان کو عزت دوں، اکرام کروں، احترام دوں۔ ایسے امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تھے، ان کے پاس چند مہمان آئے، توجہ رکھنا، ان مہمانوں کو ان نے دودھ منگوایا۔ دودھ اس جیسے آج کل چائے ہے نا، زمانہ بدلا ہے تو دودھ میں ملاوٹ آ گئی ہے، وہ زمانہ خالص تھا تو دودھ بھی خالص ملتے تھے۔ تو ہوٹل میں جا کر بتایا گیا کہ دودھ چاہیے، تو ہوٹل والے نے اپنے شاگرد کو بھیجا، وہ دودھ اس زمانے کے کپوں میں لے کر آیا۔ امام ابو حنیفہ کے مہمانوں کے سامنے اس نے کپ رکھے تو امام صاحب کو بہت اچھا لگا، بچے کا انداز، بچے کا طریقہ، تو کہا بیٹا یہ کپ اٹھانے بھی آپ آنا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ وہ واپس آیا تو امام صاحب نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگا یعقوب۔ کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابراہیم۔ کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم جو وفات پا۔ اچھا اچھا اچھا، آپ یتیم ہیں، آپ تو چھوٹے ہیں؟
تو کیا کرتے ہیں حضرت میں تو اس ہوٹل پہ کام کرتا ہوں، ایک ہفتے کو مجھے ایک پتہ نہیں 2 درہم ایک ہفتے کو ملتا ہے، امی کو جا کر دیتا ہوں، ہمارے گھر کا غسل بسر چلتا ہے۔ کام سے کا بیٹے ایک کام کرو، آپ کو اللہ نے صلاحیت سے نوازا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو بہت بڑا رتبہ دیں گے، آپ یہ ہوٹل چھوڑ دیں۔ تو کہا پھر میری معیشت کا کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے میں ذمہ دار ہوں، وہ اگر 1 درہم دیتے ہیں تو میں 2 دوں گا، وہ 2 دیتے ہیں تو مجھ سے 4 لے لینا، لیکن یہاں پڑھنا شروع کرو۔ بچے نے کہتے ہیں کوئی کام وام تو نہیں کرنا پڑے گا؟ کہا جی نہیں، یہاں صرف پڑھنا ہو۔ جی بسم اللہ، انہوں نے جا کر کب واپس کیے، پڑھنے بیٹھ گیا۔ 1 ہفتے بعد ڈبل تنخواہ ملی تو ماں کو جا کے دی، ماں کو نہیں پتا، ماں نے کہا استاد نے دی، کہا استاد نے دی، تو ماں اس ہوٹل والے کا شکریہ ادا کرنے آئی، اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ نے میرے بچے کا تعاون کیا۔ انہوں نے کہا کون سا بھلا کرے؟ تیرے بچے نے یہاں دوبارہ وہ نہیں دکھایا، کہا یہاں نہیں آتا، کہا یار آج بھی نہیں کیا دیکھ۔ اچھا کہاں گئے؟ کہا مولوی بیٹھے مسجد میں، اس کے پاس بیٹھے، تو وہ امام صاحب کی مجلس میں آئیے، یہ بچہ پڑھ رہا ہے۔ کہا یعقوب، کہا استاد سے اجازت نہیں، کبھی استاد سے بات کرا، تو میں ان کی والدہ ہوں، آپ نے کون سا ظلم کیا؟ ہم آپ کو شکریہ تو ادا کرتے ہیں کہ آپ نے 2-4 روپے زیادہ دے دیے، لیکن آپ کب تک دیں گے؟ آپ مولوی ہیں، یہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ اس زمانے کی بیماری چلی آ گئی، تو میں اپنے بچے کو یاد نہیں پڑھنے دیتی، آپ اس نکال پکڑا اور اس کو جا کے ہوٹل پہ بٹھا۔ امام صاحب کے پھر مہمان آئے تو دوبارہ اسی طرح بچہ، امام صاحب کا بیٹا بیٹھ جاتا، تنخواہ کتنی کا؟ 3 درہم کا، مجھ سے 5 لے لو، بیٹھ جائے۔ ایک بار پھر بیٹھ گیا، اب کی بار امی کو پتہ چلا تو امی پھر آئی، تو امام صاحب نے ماں کو بڑی لجاجت سے، آپ میرے لیے قابل احترام، میری بڑی بہن ہے، میری گزارش مانیں اس بچے کو یہاں بٹھا۔ تو ماں نے کہا کھائے گا کہاں سے؟ اللہ اکبر، علم حدیث سامنے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جملہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ ایسی خوراکیں کھائے گا کہ بادشاہ بھی وہ خوراکیں شاید روزانہ نہ کرے۔ ماں نے خاموشی اختیار کی اور چلی گئی، لیکن اس کے سامنے منظر نہیں تھا تو اس نے دیکھا نہیں، چلی گئی۔ یہ بچہ پڑھتا رہا امام ابو حنیفہ سے، اور یعقوب بن ابراہیم ایک وقت آیا، اس نے دنیا نے اسے قاضی امام ابو یوسف کا نام دیا، یہ وہ ہے، یعقوب ان کا اصل نام ہے، قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ، بہت بڑی شخصیت ہے۔ جب یہ بغداد کے قاضی بنے ہارون الرشید کے دور میں، اور قاضی جسے ہم چیف جسٹس کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں قاضی القضات، پہلے قاضی القضات جو بنے تھے بغداد میں یہ تھے، پوری سلطنت اسلامیہ میں عباسی دور کے یہ پہلے قاضی تھے۔ اور عباسی دور تو وہ ہے جس کے بارے میں سجاع خلیفہ کے لیے لکھا ہے، یہ نفت الیمن میں موجود ہے، کہ بادل آسمان پہ یوں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا تو خلیفہ وقت نے بادل کو دیکھ کے کہا کہ تو جہاں بھی برسے گا نا، اس زمین کے فصل کا خراج ہماری سلطنت میں آئے گا۔ ان کی اتنی بڑی سلطنت تھی، تو یہ اس کے قاضی بنے۔ تو ان کو روزانہ ایک خوراک پیش ہوتی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ پستہ، بادام، فالودہ، یہ پستہ بدام دیتے۔ تو یہ کھانے کے لیے چمچ اٹھایا تو ہارون الرشید بادشاہ نے کہا کہ ہمیں یہ جمعے کی جمعے ملتی ہے، آپ کو روزانہ ملے گی۔ خوشی کی بات تھی، ان کے ہاتھوں سے چمچ گر گئی اور آنکھوں سے آنسو لے۔ بادشاہ نے سمجھا خوراک پسند ہے اور یہ رونے لگے، کیا ہوا؟ ہم سے کچھ آپ کی عزت میں کمی ہوئی ہے؟ رحمہ اللہ علیہ استاذ، اللہ میرے استاذ امام ابو حنیفہ پہ رحمت نازل کرے، اس نے میری اماں کو کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ وہ خوراک کھائے گا جو بادشاہوں کو نہیں ملے۔ آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھی یہ وہ شخص، ان کے شاگرد ابو حفص کبیر، ان سے مدینہ منورہ میں امام بخاری نے پڑھا۔ میں نے صرف یہ ہسٹری دی ہے تاکہ امام بخاری کن کن کے پاس پڑھنے گئے۔ ایک اور شخصیت ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس گئے ہیں جن کا نام ہے امام شیخ مکی ابن ابراہیم۔ یہ مکی بن ابراہیم یہ بھی حضرت امام صاحب کا شاگرد ہے رحمہ اللہ، بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی پڑھا ہے۔ اس طرح علم حدیث کو پڑھ کے سفر کر کے علوم کو اپنے ذہن میں اور سینے میں مستحضر کر کے امام بخاری نے صحیح بخاری کو منتخب فرمایا۔ میں یہاں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بعض اوقات لوگ آدھا سچ بولتے ہیں، یاد رکھیں آدھا سچ بولنا پورے جھوٹ بولنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پورے جھوٹ کو پکڑنا بہت آسان ہے، آدھے سچ کو پکڑنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سچ آدھا بولتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کہوں نا، یہ قرآن کریم میں ہے جو بندے ایمان لائے، نیک عمل کیے
اور پھر آگے کہہ دوں وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور پھر آیت ایک ادھر کی اٹھاؤں اور لگا کے بنا دو کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک ادھر سے، دوسری سیدخلون جہنم داخرین، ادھر سے اٹھا کر لگا دو، تو بات سچی ہے لیکن آدھی سچی ہے۔ کیوں؟ جہنمیوں کا ذکر علیحدہ ہے، جنتیوں کا مرضہ علیحدہ ہے، میں نے دونوں کو ایک کر لیا تو عام بندہ پکڑنے میں بالکل مشکل ہو جائے گی، کیونکہ دونوں لفظ قرآن کے ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ ہے، میں نے اکٹھے کر ڈالے۔ تو اسی طرح بعض اوقات ایک سچ ہوتا ہے لیکن لوگ آدھا سچ بولتے ہیں، دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ اب وہ میں اس سچ کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سن 210 ہجری کے بعد اس کو لکھا ہے، توجہ رکھنا، تاریخ ذہن میں رکھنا، میں اس بات کرنے لگا ہوں۔ 210 ہجری کا کیا مطلب؟ آپ جمعہ کے خطبے میں ایک حدیث پاک سنتے ہیں، خطیب جمعہ کے خطبے میں آسا پکڑ کے حدیث بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہتر، صحابہ کا زمانہ بہتر، تابعین کا زمانہ بہتر۔ زمانے کو عربی میں قرن کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا ہے سن 10 ہجری پہ، 11 ہجری میں اللہ کے رسول کا انتقال ہے، اور پھر 100 سال صحابہ کا زمانہ رہا، 110 ہجری تک۔ جب صحابہ دنیا سے چلے گئے پھر 100 سال تک صحابہ کے شاگرد تابعین کا زمانہ رہا، 210 ہجری تک۔ یہ 210 ہجری تک خیر القرون ہے۔ اس کے بعد خیر القرون کا زمانہ ختم ہوا، شر القرون شروع ہوا۔ شر القرون والوں کو امام بخاری نے احسان کیا، یہ زمانہ شروع ہوا اور انہیں صحیح بخاری مرتب کر دیا۔ جو پہلے محدثین تھے وہ بھی کتابیں لکھتے تھے، وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اس میں خیر غالب تھی، اس زمانے کو دعائیں تھی اللہ کے رسول کی، اور اللہ پاک نے اس شخص سے کام لیا کہ دعاؤں والا زمانہ ختم ہوا تو امت کو محنت کے لیے کوئی چیز تو ہدیہ کر دیا۔ اچھا، اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کے لیے جو بیان کیا جاتا ہے، عوام کم اور میری یہ طالبات زیادہ سمجھیں گے اس بات کو، تو صحیح بخاری کا ایک جملہ دیا جاتا ہے کہنے کے لیے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ بھی آدھا سچ ہے، اس کے آگے بھی ایک لفظ ہے وہ نہیں پڑھا جاتا۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا معنی اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن بات پوری کریں گے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب 210 ہجری میں لکھی گئی، صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں کیا نہیں تھا، وہ کیا تھا وہ بھی تو بتائیں نا۔ بات سنیں، سب سے پہلے حدیث پاک کی کتابیں صحابہ کرام نے لکھی ہیں۔ صحیفہ حمام ابن منبہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد نے لکھا، حمام ابن منبہ اور وہب ابن منبہ دونوں بھائی ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ کا داماد ہے رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو ہریرہ نے لکھی، ان سے لے کر ابن زبیل میں رکھی ہوئی تھی۔ نمبر 2، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ بھی حدیث لکھتے تھے۔ سنن نبی داؤد کی جلد نمبر 2 کی کتاب العلم کی باب کتابت العلم کے تحت روایت ہے۔ حضرت امام سلیمان ابن الاشعث ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں کہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور فرماتے تھے تو میں حدیثیں لکھ لیتا، تو قریش کے بڑے بڑے صحابہ نے مجھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، بعض اوقات حضور علیہ السلام انسانی طور پہ کچھ بات غصے میں کرنے تو ہر بات لکھ لیتے، ہر بات نہ لکھ، فامسکت للکتاب، کہتے پھر میں ہر بات لکھنے سے رک گیا، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام تک یہ بات گئی نا، مجھے بلایا، فمن اکتب، تجھے کس میں لکھنے سے رک گیا، لکھ لے، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا پہرا ہے میری زبان پر، حق ہی حق نکلتا ہے، وہ غصہ ہو یا نرمی۔ صحابہ کرام نے لکھی نا، وہ کتابیں بھی تو اللہ کی نبی کی کتاب، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح کتابیں تھیں۔ جب صحابہ کا دور گیا تو پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابہ کے شاگرد ہونے کے ناطے اپنے اساتذہ کی باتوں کو جو حضور سے انہوں نے سنی تھی وہ لکھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں انه اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے جس کی خوشخبری دی وہ ترتیب مرتب کرنے والا نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جنہوں نے حدیث پاک کی پہلی کتاب مرتب کی ہے، کتاب الآثار، اور پھر امام صاحب کے شاگردوں نے اس کو آگے لے کر چلایا۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ کی باری آتی ہے تو امام سیوطی لکھتے ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا،
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر اس کے بعد موطا امام مالک لکھی ہے۔ موطا اور مصنف حدیث کی ان کتابوں کا نام ہے جس میں آیات بھی لکھی جائے، احادیث بھی لکھی جائے، صحابہ کا فتاوی اور اقوال بھی لکھے جائیں، وہ مصنف اور موطا ہوتی ہیں، پھر وہ لکھی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی کتابیں ہیں۔ امام بخاری کے استاد ہیں حمیدی، امام حمیدی کے استاد ہیں عبد الرزاق ابن الحمام۔ یہ پہلی روایت جو ہے وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا السفی، یہ جو جا رہا ہے یہ حمیدی شاگرد ہیں عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کے، یہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کی مصنف پہلے لکھی گئی۔ اور اسی طرح حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی مصنف ابن ابی شیبہ پہلے، پھر یہ خیر القرون کا زمانہ تھا، تو جب خیر القرون ختم ہوا دوسرے قرون شروع ہوئے تو امام بخاری نے یہ لکھ کے امت کو دے دیا۔ اب فرق کیا آیا؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بعد خیر القرون، یہ پورا لفظ ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب وہ جو خیر القرون کے بعد لکھی گئی، یہ صحیح بخاری۔ جو پہلے لکھی گئی ہے وہ بھی صحیح ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے لکھے جانے والی صحیح نہیں تھی وہ غلط تھی۔ میں نے کہا جی آدھا جملہ کہا جاتا ہے، آدھی بات بتائی جاتی ہے، اس وجہ سے معاملہ سمجھ نہیں آتا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بات ہے کیا۔ تو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب خیر القرون کے بعد، تو یہ صحیح بخاری۔ اچھا امام بخاری نے اس کو لکھنا کہاں سے شروع کیا؟ اب توجہ رکھنا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، اس کائنات میں سب سے افضل مقام کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ سب سے افضل ہے، دھرتی پہ اس پر دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت اہل حق کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، مذہب ہے کہ جو جسم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ بھی تو مخلوق ہے اور رسول اللہ کی ذات اقدس سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے، تو حضور پاک کا مقابلہ کعبۃ اللہ سے کیا؟ تو جو مٹی حضور کے جسم مبارک کے ساتھ روضہ اقدس میں لگی ہوئی ہے اس کا رتبہ کعبہ کے اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں عرش کا رتبہ زیادہ ہے، کیوں؟ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی نکالے تو عقیدہ سمجھ آ جائے گا۔ وہ غلط فہمی یہ ہے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، میں تکیے کے ساتھ لگا ہوا ہوں، مولانا بیٹھے ہیں یہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں تکیے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں عرش بھی اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ بابا اللہ کی ذات عالیہ جسم سے پاک ہے، اللہ ہر جگہ ہے، عرش کیا لگا ہوا ہے؟ لگے ہوئے کی بات نہیں ہے۔ عرش اور کرسی کا یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رب کی ذات اوپر براجمان ہے۔ اگر اللہ کرسی پر آ گئے یا عرش پر آ گئے ہیں تو جو اوپر بیٹھا ہوتے ہیں اسے مکین کہتے ہیں، جو نیچے جگہ ہوتی ہے اسے مکان کہتے ہیں۔ دیکھو یہ گدھا مکان ہے اور ہم تین اس پر مکین ہیں، ہم چھوٹے ہیں تبھی اس پر آئے ہیں، کیونکہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نعوذ باللہ کرسی پر ہے یا عرش پر ہے تو عرش کرسی تو اللہ سے بڑی ہو گئی، تو پھر اللہ اکبر کا مطلب غلط ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا، چپکا ہوا نہیں اللہ کی ذات کے ساتھ۔ ہاں یہ ہے کہ دنیا میں مخلوق پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، لیکن سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ کرسی اور کرسی کے اوپر سمندر اور سمندر کے اوپر وکان عرشہ علی الماء، سب سے بڑا عرش ہے۔ وہ اکبر المخلوقات فی الجسم، جسم کے اعتبار سے سب سے بڑی مخلوق ہے، جو آسمانوں سے بڑی، زمینوں سے بڑی، اس کائنات میں سب سے بڑی، کرسی سے بڑی، اوپر سمندر، سمندر سے بڑی، سمندر کے اوپر رب کا عرش۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اس پر بیٹھے ہیں، اللہ پاک جسم سے پاک ہے، ہر جگہ ہے۔ کیسے ہے؟ وہ خالق کی کیا ہے جو مخلوق کے دماغ میں آ جائے۔ جہاں مخلوق کے عقل کی حد کی اختتام ہوتا ہے وہاں ربوبیت کی ابتدائی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کا عرش اللہ کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اب اگلی لفظ سننا، لیکن روضہ اقدس میں وہ مٹی جو حضور کی جسم کے ساتھ ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ حضور تو مدینہ پاک میں ہے نا، وہ لگی ہے، اسی لیے یہ مٹی جو حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش کرسی سے بھی افضل ہے۔ اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ سنیں، امام بخاری نے لکھی صحیح بخاری کہاں سے؟ اسی جگہ کے قرب میں بیٹھے،
اسی روزہ اقدس کے پڑوس میں بیٹھ کے حضرت امام فرماتے ہیں میں نے تراجم لکھے ہیں. یہ جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں مین چیپٹر ہیڈنگ، یعنی جو اوپر ہیڈنگ آتی ہے اسے کہتے ہیں ترجمۃ الباب. تو امام بخاری نے جو تراجم لکھی ہیں، عنوانات لکھے ہیں، مین چیپٹر کی جو ہیڈنگز لکھی ہیں، یہ امام بخاری نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھی ہے. اور ریاض الجنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر لگے ہوا قریب ترین مٹی کا حصہ ہے. اللہ آپ تمام دوستوں کو لے لے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے لے. ریاض الجنہ میں آپ جائیں نا بندے کو سمجھ آ جاتا ہے یا قربان جائیں. حضرت امام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اسی کی پہلی جلد کتاب التہجد کی آخری سے پہلی روایت ہے، صفحہ 160 سے ایک کم ہے، صحیح بخاری میں عبداللہ بن زید البصری رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی، میرے گھر سے لے کر، و منبری، میرے منبر تک، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے، اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں. تو حضرت امام کشمیری رحمۃ اللہ نے سوال اٹھایا کہ حضرت اسلام کی اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہا ہے؟ گھر اور منبر کا آپس میں شامل کرنا اور ایڈ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے. تو انہوں نے ایک ریزن دی، ایک وجہ دی ہے. وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے منبر پہ آتے، گفتگو فرماتے، پھر منبر سے گھر تشریف لے جاتے. زیادہ سفر حضور کا گھر سے منبر سے گھر ہوتا. اسباب باہر کے بھی تھے لیکن اکثر جو ملازمت کے تلازم والا سفر تھا وہ یہ ہوتا کہ گھر سے منبر تک، منبر سے گھر. اس لیے حضرت بلال کہتے ہیں کہ مجھے اذان کے ٹائم دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہوتی؟ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے لیے نکلنے کے ٹائم کو دیکھتا تو اذان دے دیتا. اسی ٹائم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے جب نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے. حضرت بلال کے لیے کہتے ہیں کہ وہ عظیم شخصیت ہے جو عشاء کی نماز کے بعد حضور پاک کو گھر پہنچانے میں بھی سب سے آخری دیدار یہ کرتے، اور صبح کے وقت جب اللہ کے رسول نکلتے تو حضرت بلال پہلا دیدار ہے. تو یہ یہاں بیٹھتے تھے ریاض الجنہ میں. تو یہ ریاض الجنہ ہے. تو امام انور شاہ کشمیری کہتے ہیں 10 سال حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہے. منبر سے لے کر گھر سے لے کر منبر تک تقریباً جو آنا جانا ہوا ہے نا یہ 12,000 مرتبہ آنا ہے اور 12,000 مرتبہ جانا ہے. 24,000 مرتبہ اس جگہ کو حضور پاک کے قدم چومنے کا موقع ہو. یہ ریاض الجنہ حضور علیہ السلام کی قدم بوسی کا موقع 24,000 مرتبہ اس جگہ کو ملا. تو رب العزت نے اس کو جنت کے ٹکڑوں میں بدل دیا. تو جس جگہ سے اللہ کے رسول گزرے وہ جنت ہے. تو جس جگہ اللہ کے رسول 1400 سال سے آرام فرمایا وہ قبر جنت سے اعلیٰ اور اچھا ہے، وہ اس سے بھی بڑھ گیا. تو میرے دوستو امام بخاری نے اس جگہ بیٹھ کر صحیح بخاری کے ابواب لکھے، تراجم لکھے، مین چیپٹر ہیڈنگز لکھی. تو اس سے اندازہ لگائیں استبراق بالاکابر کا نظریہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں اہل سنت میں نظریہ ہے کہ بزرگ کی، ولی اللہ کی چیز کی برکت، اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. تو جب ولی اللہ کی برکت ہے تو نبی اللہ کی کتنی برکت ہوگی. تو امام بخاری نے اس برکت کے حصول کے لیے یہاں بیٹھ کر عنوانات لکھے، فہرست تیار کی. اور احادیث پاک لکھنے کے لیے پھر اکثر کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ وہ پہلے غسل فرماتے، کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اور اس کے بعد بیٹھ کے حضرت امام بخاری احادیث لکھتی جتنے لکھ لیتے. پھر لکھنا ہوتا تو پھر یہ ترتیب. میں نے اس لیے جان بوجھ کے آج صبح غسل بھی کیا ہے، کپڑے بھی پہنے، اور پھر خوشبو بھی ابھی آپ کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے لگائی کہ یار صحیح بخاری کا بھی احترام سے طرز کرو جیسے امام بخاری کا کیا. میرے دوستو حضرت امام بخاری کی یہ ترتیب ہوتی ہے اور اس طریقے پہ یہ حدیث پاک کو لکھتے. اور حضرت امام بخاری نے اس پر محنت کی، ایک ایک راوی کو چیک کیا، ایک ایک راوی کی ترتیب رکھ کے اس میں ڈالا. ایک جگہ امام بخاری جاتے اور وہاں کوئی کام ان کو خلاف سنت نظر آتا نا، اس بزرگ کا احترام ضرور کرتے، اس سے حدیث نہ لیتے. یہ سنت کی مخالفت اس سے ہو گئی، بس میں نے اور خود اپنی زندگی میں بڑے تقویٰ پارساں والے، بڑی ثقافت اور دیانت اور امانت کی زندگی گزارنے والے تھے. ایک بزرگ کے پاس گئے، وہ بھی حدیث پاک سناتے تھے. تو امام بخاری ان کے پاس حدیث پاک پڑھنے گئے تو وہ بزرگ اپنے گھوڑے کو، اپنے سواری کو بلا رہے تھے اور ایسی آوازیں نکال رہے تھے جیسے اسے گھاس کھلا رہے ہو. تو گھاس ہاتھ میں نہیں تھا، وہ سواری آئی تھی کہ باندھ لیا. امام بخاری نے کہا آپ نے گھاس تو نہیں تھا.
تو انہوں نے کہا جی ویسے اس کو بلایا تھا کہ پکڑ لو. انہوں نے کہا جی آپ نے دھوکہ کیا اپنی سواری کے ساتھ, میرے ساتھ نہیں کریں گے, میں حدیث نہیں لیتا. 1000 اشرفی آج کے دور کا 1 کروڑ روپیہ جو زمانے کا تھا. ایک اشرفی جسے گولڈن اسپیرو کہتے ہیں, سونے کی چڑیا ہوتی تھی, اس کو کہتے تھے اشرفی. 1000 اشرفی. یہ امام بخاری کے پاس ہے, کسی حوالے سے ملی تھی. کشتی میں بیٹھنے لگے تو ایک کوئی بدذہن قسم کا بندہ بیٹھا تھا, انہوں نے دیکھ لیا, اس کی نظر پڑ گئی کتنے پیسے امام بخاری. کشتی جا رہی, سفر تھا, دن رات کا سفر تھا. تو اس نے شور شرابہ کیا صبح اٹھتے وقت کہ رات کو میری جیب میں 1000 اشرفی کی تھیلی تھی, کسی نے چرا لی. اور امام بخاری کی جیب میں رکھتے وقت اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس پر نشانیاں یہ ہیں. تو وہی نشانیاں بتا دی جو امام بخاری کی جیب میں تلاشی نے. اب ظاہری بات ہے, دریا میں جاتی ہوئی کشتی سے باہر کون آئے گا؟ تو کشتی والوں میں سے کسی پر شک ہوگا. تو امام بخاری سمجھ گیا کہ یار اس آدمی نے ایک عجیب کام کیا, اسے چاہیے تھا یہ لے لیتا, مجھ سے مانگ لیتا ہوگا, لیکن اب تلاشی ہونے کے بعد مجھ سے نکل گئی ہے اور نشانیاں بھی یہ بتا رہا ہے, تو میرے اوپر تو سکاحت کے ختم ہونے کا, ضعف کا اور ضعیف ہونے کا الزام آ جائے گا. اس نے جھوٹ بولا ہے, تو چور ہے, تو میں کیا کروں؟ تو ان نے اس کا ایک انتظام ہوا. تلاشی شروع ہو گئی, کشتی والوں نے تلاشی شروع کی تو ڈھونڈا ہوا, لیکن ان کو کہیں سے بھی نہیں. سامان پٹک چھان کے دیکھا, کہیں نہیں. تلاشی جسمانی نہیں سکتی. تھک ہار کے بندے بیٹھے, سب نے اسے کہا تمہیں جھوٹ بولتے, کسی سے تو ملتی جو نشانیاں دے رہے اتنے پیسے تو پوری کشتی والوں کے ساتھ ملا کے بھی نہیں ہے جتنے تو بتا رہے, جھوٹ بولو. اس پر الزام. جب وقت گزر گیا, بات آئی گئی, اترنے کا وقت قریب تھا, تو امام بخاری کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات آپ سے کھل گئی, لیکن بات تو بتائیں آپ نے چھپائی کہاں ہے؟ میں مانتا ہوں پیسے آپ ہی کے تھے, آپ تو بہت تیز نہیں گئے, آپ نے کہاں چھپائی؟ ہم نے تو ڈھونڈ مارا. امام بخاری نے فرمایا میں نے کہاں چھپائی, میں نے وہ تھیلی اٹھا کر دریا کے پانی میں ڈال دی. آپ نے اپنے اتنا نقصان کیا, نقصان چھوڑو, یہ جھوٹا الزام میرے سر پہ آ جاتا ہے کہ یہ چور ہے, تو میری حدیث پاک کی اعتبار کی اہمیت کہاں ہے؟ ہم نے مال کو جانے دیا لیکن عزت کو نہیں جانا. تو اندازہ لگے امام بخاری نے کتنی محنتیں کی ہے, کتنی محنت اور تبدیل اس پر کی ہے, اور کیسے اپنے دامن کو پاکیزہ رکھا ہے. کیوں؟ قرآن کریم کا حکم ہے, بس یا فتح ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے کپڑے مبارک کو پاکیزہ رکھیں. حضور کے کپڑے تو ہے ہی پاکیزہ, یہ بتانے کے لیے کہ اپنی پارٹی, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنی نشست و برخاست, اپنی بود و باش, اپنی لیل و نہار اور اپنے دوست اور سنگت اور یاری میں آپ کے بندے ٹھیک ہونے چاہیے. بس یہ آپ کا فتح ہے, ورشد فاجر, یہ پلیتیوں کو دور کرنا ہے. تو امام بخاری نے اپنی زندگی ایسے. اچھا آئیں اب صحیح بخاری میں. صحیح بخاری میں روایات کی مختلف تعداد ہیں. کچھ روایتیں معلق ہیں, کچھ روایتیں امام بخاری کے ترجمۃ الباب کے معلق ہیں, اور کچھ روایتیں طرز استدلال میں, کچھ مقررات میں. تو وہ کون سی ہیں؟ معلق کسے کہتے ہیں؟ تعلیق امام بخاری روایت ہے. تعلیق کا مطلب ایک ہے حدیث جسے کہتے ہیں متن, ایک ہے سند جو بندے بتاتے ہیں. تو سند اور متن کی بات جو ہوتی ہے نا, اس کو جو اوپر عنوان میں لکھتے ہیں اسے کہتے ہیں تعلیق روایت. یعنی جو اوپر عنوان دے, میں مثال دے رہا ہوں, ہم اوپر لکھیں شین کے بعد الحمدللہ کہو, نہ سند لکھی نہ حضور کا لفظ لکھا, نیچے سند بھی لکھی حدیث بھی لکھی, تو اوپر کے عنوان کا نام ہوگا تعلیق روایت. اور ایک ہوتی ہے مقررات. مقررات کا کیا معنی؟ جو صحابی روایت کرے وہ ایک حدیث, اگر وہی حدیث دوسرا صحابی روایت کرے تو حدیث ایک نہیں ہوئی, اب حدیثیں 2 ہو گئی. کیوں؟ راوی بدل گیا, سند بدل گئی, واسطہ بدل گیا. انہوں نے بھی جنہ والا مارو بندے آپ سنائی, مثال انہوں نے بھی سنائی, انہوں نے بھی سنائی, تو 3 روایتیں ہو گئی. یہ محدثین کا اصول ہے, جسے کہتے ہیں مقررات. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر وہی روایت کسی اور صحابی کے واسطے سے ملتی تو وہ بھی نہیں کرتی. اور مقررات کو اور تعلیقات کو ملائیں تو اس کتاب میں 9082 روایتیں, 18 روایتیں کم, 10,000 روایات حضرت امام بخاری نے لکھی ہیں. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی المتوفی 812 کی تحقیق ہے رحمہ اللہ. تو ان کتابوں میں لکھا. اگر مقررات نکال دیں, جو صحابی کی روایت کر رہا ہے صرف صحابی بدل رہا ہے, روایت ہوئی ہے,
وہی نکال لیں تو پیچھے 4000 روایتیں بچتی ہیں، جو 4000 وہی باتیں ہیں جو ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس میں موجود ہیں۔ پھر دوستو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ صحیح بخاری شروع فرمائی ہے اور صحیح بخاری ختم فرمائی ہے۔ ایک کام شروع میں اور ایک کام آخر میں، اس کا اہتمام کیا۔ وہ اہتمام کیا ہے؟ شروع میں ایک روایت لاتے وقت جس راوی سے روایت لائے ہیں اس کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر اور اس کا لقب ہے حمیدی، مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ امام بخاری صحیح بخاری شروع فرماتے ہیں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کی طرف وحی آنے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ پھر کہتے ہیں وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید، کی پوری ترتیب۔ پہلا راوی حمیدی لائے، حالانکہ اس نیچے حاشیے میں اس کا نام لکھا ہوا عبداللہ بن زبیر المکی، تو عبداللہ بن زبیر لفظ نہیں بولا، یوں نہیں کہا وبہ قال حدثنا عبداللہ، بلکہ کہا وبہ قال حدثنا الحمیدی۔ امام بخاری استاد ہوئی ہے، نام میں ہے، اس کا اصل نام نہیں بلکہ اس کا لقب لائے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کیوں لائے ہیں اس کی میں وجہ دیتا ہوں۔ آخری روایت پہ آ جائے، امام بخاری آخری روایت شروع فرماتے ہیں تو روایت ہے وبہ قال حدثنا احمد بن اشتاب یا اشتاب دونوں ہیں، تو آخری روایت امام احمد سے لائے ہیں، پہلی روایت حمیدی سے لائے ہیں۔ اصل میں قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ الحمد فی الاولی والآخرہ، جب بات شروع کرو تو بھی اللہ کی حمد کرو، جب بات ختم کرو تو بھی اللہ کی حمد کرو۔ دیکھو نا، جب بات شروع ہوتی ہے الحمدللہ نحمدہ، جب بات ختم ہوتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ، آخر میں بھی حمد آ گئی۔ تو امام بخاری نے اس آیت کے اتباع کے لیے شروع کیا ہے حمیدی سے، آخری بات لائے احمد سے، حمیدی بھی حامد سے نکلا ہے، احمد بھی حامد سے نکلا ہے، وہاں بھی آیت پہ عمل کیا، یہاں بھی آیت پہ عمل۔ اصل میں آیات کے عمل کرنے کے لیے امام بخاری نے کتنا اہتمام کیا، اس سے بندہ خود اندازہ لگائے کہ اس شخص کی نظر بلاغت کہاں تک پہنچی ہوئی، کس جگہ تک اس شخص نے اس کے استقصاء کرنے کا معاملہ اور بیڑا اٹھایا ہوا۔ اچھا، ایک بات میں مزید بھی کروں، یہ دونوں راویوں میں ایک چیز اور بھی پنہاں اور چھپی ہوئی ہے، وہ وبہ قال حدثنا الحمیدی عبداللہ بن زبیر ہے، رہنے والے کہاں کے؟ المکی، مکہ مکرمہ کے، اور یہ وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب، یہ نیچے احمد بن اشکاب کے لیے لکھا ہے هو المدنی، ایک روایت ساری احمد بن اشکاب نہیں، جو روایت ختم کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ المدنی، حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے، بالکل آخر میں ان کا نام ہے، اور بالکل شروع میں جس راوی کا نام ہے وہ مکہ میں۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ جو پہلا نام لکھا ہے نا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، کہ حضور کی طرف وحی کیسے آئی تھی، شروع کیسے ہوئی تھی، تو شروع مکہ سے ہوئی، ختم مدینہ پہ ہوئی۔ پہلا راوی مکی لائے ہیں، آخری راوی مدنی ہے۔ صرف اس بات کی موافقت اور سمجھانے کے لیے جو چھپے چھپے ہوئے انداز میں اشارات، کنایا، رمز کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کرتا ہے۔ اچھا، ایک جملہ میں مزید بھی کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ روات میں آخری راوی ہے۔ ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر یا صخرہ، حضرت ابو ہریرہ ہے۔ یہ قبیلہ بنی دوس کے، قبیلہ دوس کا پہلا صحابی جو مسلمان ہوا اس کا نام طفیل بن عمر دوسی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے تو ابو جہل نے ان کو رات کے لیے کانوں میں ڈالنے کے لیے کپاس کے پھمبے دیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارے مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، وہ جادو کرتا ہے تو لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کان میں وہ پھمبے ڈال لیے کپاس کے، کاٹن کے نا وہ ڈال لیے۔ آدھی رات کو خیال آیا کہ طفیل ابن عمر پاگل ہے یا عقل مند ہے، تو دل نے کہا میں عقل مند ہوں، بادشاہوں سے گفتگو کرنے جاتا ہوں، ڈیلیگیشن لے کر جاتا ہوں، میں تو وفد کا قائد بنتا ہوں، تو اتنا بیوقوف ہو گیا، کانوں میں روئیاں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ نکال اس بندے کی بات سن، حق ہو تو مان، غلط ہو تو منہ پہ کہنا، میں نے کون سا لینا دینا، یہ ضمیر کی آواز تھی، کان سے پھمے نکال۔ تہجد کے وقت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے قریب ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ حضور علیہ السلام کی تلاوت شروع ہے۔ اور اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہاں ٹریفک کا نظام نہیں تھا، شور شرابہ نہیں تھا، تو آواز دور دور تک جاتی تھی، اور دور دور تک جانے کے لیے کلومیٹر نہیں ہوتے تھے۔ ہماری سرائکی میں جو کہتے ہیں وہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا ہے، ہماری سرائکی میں کسی کلومیٹر کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں لیلا باغ،
لیلا باغ کا معنی یہاں سے ایک بکرا آواز نکالے تو جس جگہ تک اس کی آواز جاتی ہے وہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر اس کو لیلا باغ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس زمانے کی آوازوں کی ترتیبیں ایسی تھی، دور تک کسی کی آواز جاتی تھی، جانوروں کی آوازوں پہ لوگ کلومیٹر متعین کر لیتے تھے، اس طرح چیل کی آوازوں پہ، اس طرح گائے کی، شیر کی آوازوں پہ جنگلوں کے کلومیٹر متعین ہوتے تھے۔ وہ ایسا زمانہ تھا۔ تو جب ان کی آوازوں پہ تھا تو بلا تشبیہ و مثال قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ۔ تو حضور علیہ السلام رات کے وقت جب تنہائی اور خاموشی ہے اور اللہ سے لو لگا کر تلاوت شروع ہے اور آپ علیہ السلام حرم میں موجود ہیں تو یہ آواز اس کے کانوں تک گئی۔ یہ ابو جہل کے قصر میں ہے اور یہ سوئے ہوئے۔ جو لوگ مکہ المکرمہ گئے ہیں وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے اور جو نہیں گئے اللہ ان سب کو لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ تو دیکھیے نا جو حضرات گئے، دیکھیے پیدائش کی جگہ کے 7 جگہ وہ واش روم بنے ہوئے کہتے ہیں اختیار پہ رہتا، تو آپ خود اندازہ لگائیں وہ اس جگہ سے وابہ قریش سے جا کر سامنے جائیں تو صفا مروہ اور سامنے جائیں تو حرم کا مطاف موجود ہے، بہت قریب ہے۔ تو یہ آواز اس کے کانوں تک گئی تو اس نے کانوں سے روئی نکالی نہیں تھی اور طفیل ابن عمر نے یہ سنا۔ قرآن ہے، اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر دروازہ کھول کے باہر نکلا تو اس آواز کی اتباع میں پہنچتے پہنچتے حضور علیہ السلام کے پیچھے پہنچے۔ آپ علیہ السلام فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں، یہ اشعار کس کے ہیں؟ کہ جی یہ اشعار نہیں ہے، وما ہوا بقول الشاعر کہہ کر قرآن نے جواب دیا۔ اچھا یہ کیا بات ہے؟ کہ جی یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام؟ ہمارا اللہ ایک ہے اور اللہ نے مجھے نبوت عطا کی میں اس کا نمائندہ ہوں، اگر آپ کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیں آپ کی دنیا آخرت بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، اس نے دعوت کو سنا ہے تو بہت اچھی لگی، اپنے آپ کے ساتھ اندازہ لگا تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے، آپ کے خلاف غلط پراپاگنڈا کیوں ہے؟ تو کہا وہ غلط پراپاگنڈا والے جہاں ہو جانے، میری دعوت تو یہ ہے۔ تو انہیں کہا کہ میں آپ کی دعوت کو مانتا ہوں، آپ تو بہت ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اس بندے نے وہی کلمہ پڑھ کے صحابی بن گیا۔ مہمان ابو جہل کا ہے، کھانا پینا وہ دے رہا ہے، رہائش وہ دے رہا ہے، آنے پینے جانے کا خرچہ اس کا ہے، اور اللہ پاک نے کیسا کافر کا پیسہ لگوا کر اس بندے کو ایمان اور صحابیت کی دولت دے پائی۔ مسلمانوں میں قبیلہ دوس نے گئے تو وہاں ترغیب دی، اس ترغیب پر جو ہوتا مسلمان ہوئے یہ آ گیا حضرت ابو ہریرہ، یہ بھی بڑی دوست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ذکر کیا تھا۔ تو 3 بار کیا کیا؟ ایک موقع پر میں ایک جگہ بیٹھا ہوں تو مجھے نہیں پتا مجھے اللہ کے رسول تلاش فرما رہے ہیں، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا تھا من احس الفتاة الدوسیہ، دوسی قبیلے کا نوجوان جو آیا بالکل وہ جوان کسی نے دیکھے کہاں ہے بتائے گا۔ تیسری بار حضرت ابو ہریرہ کے کال تک کے بعد یہ تو بھاگ کے یا رسول اللہ میں حاضر مجھے فرمائے، تو کہتے ہیں میرا ذکر حضور نے ایک منزل میں 3 بار کیا، انہیں اپنا اعزاز بتاتے تھے۔ تو یہ ان کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، اصل نام حضرت عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ آستین بڑی ہوتی تھی، بلیاں یہاں چھپا کر رکھتے تھے، بلی کے بچے پالتے تھے تو اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ تو جس دن بیعت کرنے آئے نا اللہ کے رسول کی، تو ایک دن میں آئے کہ بلی یہاں چھوڑ جاؤں، بچہ بہت چھوٹا تھا اس کا، تو کہا اگر یہاں چھوڑ جاؤں اس کو کوئی کھا لے، اس کی کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے، ادھر اللہ کے رسول کی خدمت میں جانا ہے تو کیا کرو؟ اس چھوٹے بچے کو اتنا پیار دیا ہوا تھا کہ اپنی آستین میں ایک جگہ چھپا لیا ایسے اور خود آگے کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا، آپ علیہ السلام کی بیعت بھی کروں گی، یہاں چھپا رہے گا۔ انہیں کیا پتہ ہے کہ اللہ پاک نے تو چھپی ہوئی چیزیں رسول اللہ پر کھول دیں گے جب اللہ چاہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بلی نے آواز کی اور وہ آواز سے اللہ کے رسول سمجھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بڑا پیار ہے بلیوں سے، چھوٹا بچہ تھا، اب اس کی ماں نہیں ہے، جو پوری جو ترتیب تھی اس زمانے کی بتائی۔ تو کہا ٹھیک ہے آج کے بعد ہم آپ کو کہیں گے ابو ہریرہ بلیوں والا۔ ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں ہوتا، لوگ ابو کا معنی باپ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کا معنی بلی والا، یہاں ابو کا معنی والا ہے۔ میں اپنے پچھلے سفر میں مکہ مکرمہ میں تھا تو جگہ سے گزرنے لگے تو ایک دکان پر بورڈ لگا ہوا تھا ابو لبن۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا یہ ابو لبن کیا ہے؟ لبن تو دودھ کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت یہ دودھ کی دکان ہے، دودھ والا۔ میں نے کہا دیکھو نا ہمارے لوگ ہر جگہ ابو کا معنی باپ کہتے ہیں، ہر جگہ ابو کا معنی باپ نہیں۔ تو ابو لبن دودھ والا، ابو ہریرہ بلی والا، ایسے حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ ابو تراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے صحیح بخاری میں حضرت علی کے گھر، اما فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ
ان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فلم یقل عندی، کہ ایک چھوٹی سی گھر کی بات تھی، علی المرتضیٰ محسوس فرما گئے اور غصہ کر کے باہر چلے گئے، اور ادھر کہلونے کے لیے سونے نہیں آئے دوپہر کو۔ آپ نے فرمایا اچھا میں مسئلہ حل کرا دیتا ہوں۔ حضرت سہل بن سعید کو فرمایا کہ جاؤ اس کو تلاش کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ جا کر سوئے ہوئے تھے اور مسجد نبی کے ایک کونے میں سو گئے، اور چادر نیچے بچھائی ہوئی تھی، اور نیند میں سائیڈ بدلی تو چادر سے بھی ہٹ گئے تھے، مٹی مٹی لوٹ پوٹ ہو کر جسم مٹی مٹی ہو چکا تھا۔ تو حضرت سہل کو کہا نیند سے نہ اٹھانا، مجھے بتانا ہے کہاں۔ وہ ڈھونڈ کے تو نے کہا فلاں جگہ۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت علی المرتضیٰ سوئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ جا۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں، تو ابو تراب کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ مٹی کے ابو ہیں، ابو تراب کا معنی مٹی والے اٹھ جا۔ حضرت علی کو اتنا پسند ہے پوری زندگی خود کو ابو تراب کہنا ہے، ابو الحسن اور ابو تراب، حضرت علی المرتضیٰ کی کوئی نیت ہے۔ تو ابو ہریرہ بلی والا، ابو تراب مٹی والا، ابو لبن دودھ والا۔ تو یہ والے کے معنی میں ہر جگہ باپ نہیں ہے، کہیں باپ ہوتا ہے کہیں والا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اسی طرح ابو حنیفہ، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی حنیفہ، اس نے شادی کا مسئلہ بتایا تھا، دلہن تبدیل ہو گئی تھی، لوگوں نے کہا تھا ابو حنیفہ۔ یہ سارا جھوٹ ہے، پروپاگنڈا ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے لم یولد منہ الا الحماد، امام ابو حنیفہ کی بیٹی تو تھی نہیں، ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حماد۔ تو ابو حنیفہ، حنیفہ حنف سے نکلے، حنف قلم دوات کو کہتے ہیں۔ یہ ہر وقت اپنے پاس قلم دوات لکھتے، لوگ آتے پوچھتے آپ نے اپنے استاد صحابہ سے اس مسئلے کو کیسے پڑھا تھا، یہ لکھ کے دے دیتے اس کا جواب یوں ہے، اس کا جواب یوں ہے، اس کا جواب یوں ہے۔ قلم دوات والا ابو حنیفہ یہ ہے، لوگوں نے اس کو آدھا سچ مشہور کرا رکھا ہے۔ تو یہ بھی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ سنے میں جو جملہ کہنے لگا تو یہ ہے ابو ہریرہ، نام کیا ہے عبد الرحمن، توجہ رکھنا، آخری راوی اور پہلا راوی وبه قال حدثنا الحمیدی، حمیدی کا کیا نام ہے عبداللہ ابن زبیر، پہلا راوی عبداللہ، آخری راوی عبد الرحمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ بچہ پیدا ہوا کیا نام رکھو، کہا جی دو نام اللہ کو بڑے محبوب ہیں، احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ اللہ کو بہت اچھے نام پسند ہیں، جو دو نام بہت پسند ہیں ان میں پہلا عبداللہ ہے، دوسرا عبد الرحمن ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث پر بھی عمل نہیں چھوڑا، پہلا راوی عبداللہ لائے ہیں، آخری راوی عبد الرحمن۔ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، یعنی کتنی گہری نظر ہے اس شخص کی علمی حدیث اور ان کے اشارات میں۔ اچھا اس پر ایک بات مزید بھی سمجھیں، یہ احمد سبحان اللہ و بحمدہ، یہ حمد آخری روایت میں کیوں لائے ہیں؟ حالانکہ یہی روایت کتاب الدعوات میں پہلے آ چکی ہے، ادھر ایک بار پھر لائے ہیں، اس کی وجہ ادھر بھی آ گئی تھی۔ وہ جب ادھر روایت موجود تھی، ادھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ حاشیہ والے نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت پہلے بھی لائے ہیں، لیکن اس کے بعد باوجود ہے کہ دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ ایک بات کو مزید واضح کر دیں۔ یہ دیکھیں فی آخر کتاب الدعوات ان من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم مئۃ مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ یہ حدیث پاک پہلے لائے ہیں، پھر کیوں لائے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی محمد ہے زمینوں پر، احمد ہے آسمانوں پر، یأتی من بعد اسمہ احمد۔ تو حضور علیہ السلام کے نام میں بھی عقیدہ ختم نبوت موجود ہے۔ حضور کے نام میں حمد کا لفظ ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کو۔ تعریف کا محل، مقام، وقت، لمحہ کون کا ہوتا ہے؟ کیا تعریف شروع میں ہوتی ہے یا آخر میں ہوتی ہے؟ تو تعریف آخر میں ہوتی ہے۔ میں آیا ہوں اور میں نے ماحول دیکھا ہے، جانے کے بعد کہوں گا بہت اچھا ماحول ہے۔ تعریف آخر میں۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں شروع میں الحمدللہ نہیں کہتے، شروع میں بسم اللہ، آخر میں کیا کہتے ہیں؟